ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی آواز آ رہی ہوگی۔ ہم دکنی اردو کی خصوصیات میں 7 پوائنٹ میں یہ والے پوائنٹ دیے ہوئے ہیں: قطب شاہی دور، قلی قطب شاہ، سبرس۔ تو ہم یہ سبھی ٹاپکس کو کور کریں گے۔ اسی میں سبرس، قلی قطب شاہ، عادل شاہی دور، ٹوٹل سبھی آ جائیں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں قطب شاہی دور۔ اوکے، آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور ہم اردو کی پوری سلیبس کے اکارڈنگ پریپریشن کریں گے، وہ بھی بالکل فری۔ تو اس میں کوئی بھی چارج نہیں لگے گا، اسی لیے جو بھی دسمبر نیٹ کی تیاری کر رہا ہے فٹافٹ جڑیے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم فری میں سلیبس کے اکارڈنگ تیاری کرا رہے ہیں۔ تو فٹافٹ جڑیے ہمارے ساتھ۔ اوکے، آپ کو یہاں پر ہر چیز ملے گی سلیبس کے اکارڈنگ، اور آپ کا پیپر بھی آسانی سے نکل جائے گا۔ فرسٹ ہی اٹیمپٹ میں کریک کر جاؤ گے آپ ایگزام، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں گے ہم، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قطب شاہی دور، محمد قلی قطب شاہ انتخاب کلیہ، یہ ہمارے سلیبس میں ہے۔ قطب شاہی، قلی قطب شاہ اور سبرس ہے، وہ بھی ہم کور کر لیں گے۔ پہلے ابھی یہ کر لیتے ہیں۔ بیجاپور کی طرح گولکنڈ میں اردو زبان و ادب کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ گولکنڈہ کے قطب شاہی خاندان نے گولکنڈہ میں 1805 میں ایک خود مختار ریاست قائم کی۔ اس خاندان کے 8 بادشاہوں میں سے آخری 4 بادشاہ اردو کے سرپرست ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے شاعر تھے۔ قلی قطب شاہ اس خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ کون سا 5واں؟ جو 1580 میں تخت نشین ہوا۔ وہ اردو کا ایک عظیم شاعر ہے۔ اس نے تقریباً 50,000 اشعار کہے، جن میں سے بیشتر دکنی اردو میں ہیں۔ اردو کے علاوہ اس نے ترکمان کے تخلص سے تیلگو زبان میں بھی اشعار کہے ہیں، لیکن اس کی تیلگو تخلیقات کے نمونے محفوظ نہیں رہے۔ قلی قطب شاہ کی شاعری میں ہندوستانیت کی روح جلوہ گر ہے۔ ہندوستانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی رنگارنگ تصویریں اس کے کلام میں نظر آتی ہیں۔ عید، شب برات، ہولی، دیوالی جیسے ہندوستانی تہوار کا بیان بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ غرض کہ اس کی شاعری میں مقامی رنگ کچھ اس طرح جھلکتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے اس عہد کے رہن سہن اور طرز معیشت کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ قلی قطب شاہ سپہ سالار رہنے کے ساتھ ساتھ عاشقانہ مزاج کا بھی مالک تھا، جس کا انداز ہمیں اس کی ان نظموں سے ہوتا ہے جو اس نے اپنی 12 گوپیوں کی تعریف میں کہی ہیں۔ یہ نظمیں عشق و محبت کی والہانہ کیفیت کی سچی تصویر پیش کرتی ہیں۔ جن نظموں میں شاعر نے اپنی محبوباؤں کے سراپا حسن کے ناز و انداز کی تصویریں پیش کی ہیں، ان میں ہندی و سنسکرت کی عشقیہ شاعری کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس کی کلیات میں مثنویاں، قصائد، میراثی غزلیات، رباعیات جیسی تمام اصناف میں تخلیقات موجود ہیں۔ اس کی زبان میں کافی ترقی اور پختگی ہے، اور تخلیقات میں ایک
ادبی شان ہے۔ جدید نظم نگاروں کی طرح اس نے مختلف موضوعات پر مکمل نظمیں کہی۔ ان نظموں میں عشق و مستی اور تصوف کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرت اور مظاہر قدرت کا بھی بیان ملتا ہے۔ اس کی یہ نظمیں اپنے تنوع اور رنگا رنگی کی وجہ سے ماضی کی نظموں کی یاد دلاتی ہے۔ جس طرح اس کی شاعری کے موضوعات میں ہندوستانی رنگ نمایاں ہے، اسی طرح اس کی زبان پر اس ہندوستانی زبان کا رنگ غالب ہے جو فارسی کے بجائے ہندی سے قریب تر ہے۔ قلی قطب شاہ کی غزلیں کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کا نشاطیہ لہجہ ہمیں حافظ کی یاد دلاتا ہے۔ دونوں ہی کی شاعری میں نشاط و طرب کی ایک ایسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جہاں حافظ کی تصویر عشق اور ان کی سرمستی و سرشاری میں ترقہ ہے، وہیں قلی قطب شاہ کی محبت جسمانی ہے اور اس کے نشاط و طرب میں سطحیت اور حوصلہ کا جذبہ غالب ہے۔ چونکہ اس کی شاعری کے پیچھے کوئی بلند ذہن اور فنکارانہ شعور نہیں، اس لیے وہ عظیم شعراء کے صف میں نمایاں مقام نہیں حاصل کر سکا۔ پھر بھی اس کی شاعری تہذیبی نقوش کی رنگا رنگی اور موضوعات کے تنوع سے آج بھی قابل توجہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے گواسی تو اپنے سلیبس میں ہے نہیں، سیف الملک بدیع، ٹھیک، تو ہم اس کو اسکپ کر دیں۔ اب ہمارے سلیبس میں سراج کا بھی پوچھا گیا ہے، تو ہم سراج کو کور کریں گے۔ سراج کے کلیات: دکنی شعراء میں ولی کے بعد اردو کے سب سے بڑے شاعر سراج اور اورنگ آبادی ہے۔ یہ اپنے سلیبس میں ہے، سراج اورنگ آبادی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ بچپن ہی سے ان کا مزاج حسن پرستی کی طرف مائل تھا۔ عنفوانی شباب ہی میں ان پر ایک طرح کی مجنون نما کیفیت طاری ہو گئی۔ مجذوبیت کے عالم میں انہوں نے فارسی زبان میں بہت سے اشعار کہے جو ضائع ہو گئے۔ جذب کی کیفیت ختم ہونے پر وہ شاعری ترک کر کے صوفیہ اور فقراء کے ساتھ رہنے لگے اور ساری زندگی انہی کے ساتھ گزار دی۔ سراج کی کلیات میں غزلیں، مثنویاں، قصیدے اور رباعیاں وغیرہ شامل ہیں اور یہ سارا شعری سرمایہ 5-6 سال ہی کا نتیجہ فکر ہے۔ یوں تو ان کا سارا کلام ہی شعریت سے بھرپور ہے، لیکن وہ اپنی مثنوی بوستان خیال اور اپنی غزلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بوستان خیال میں تقریباً 1160 اشعار ہیں۔ یہ مثنوی ایک طرح سے سراج کی آپ بیتی ہے جسے انہوں نے بڑے سیدھے سادے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس مثنوی کو پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عاشق اور شاعر کی زندگی کی حقیقی تصویر کھنچ جاتی ہے۔ خیالات کے جہد اور احساس کے واقعات اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ بقول جمیل جالبی، یہ مثنوی اپنی روانی سادگی اور شدید عشقیہ کیفیت کے بے باکانہ اظہار کی وجہ سے پر اثر ہے اور ریختہ کی مثنویوں کی ابتدائی روایت میں ایک اہم کڑی کا درجہ رکھتی ہے۔ سراج کی غزلیں بھی بڑی دلکش سوز و اثر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ غزلیں ان کے عشقیہ
جذبات و احساسات کی آئینہ دار ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے اپنی کیفیت، عشق اور اپنے محبوب تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان غزلوں کے لب و لہجہ اور لطافت و احساس نے اشعار میں مستی و سرشاری اور بے خودی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ان کے لب و لہجے میں ایک طرح کی موسیقی، مستی و سرشاری اور بے خودی کی موسیقی نغمے ہے۔ ان کے یہاں ولی سے زیادہ تر تازگی و شگفتگی ہے۔ گرچہ سراج کی غزلوں میں بھی عشق و محبت کی باتوں اور والہانہ جذبات کا برملا اظہار ملتا ہے، لیکن اس عہد کے دوسرے شعراء کے برخلاف ان کے یہاں سطحی جذباتیت اور جنسی کیفیت کے بجائے ایک طرح کی سرمستی و سرشاری کا احساس ہوتا ہے۔ سراج کے یہاں اظہار جذبات کے ساتھ ساتھ الفاظ کے استعمال میں بھی ایک طرح کا توازن نظر آتا ہے۔ ہم عصروں کے مقابلے میں ان کے یہاں زیادہ تر تازگی، شگفتگی ملتی ہے۔ انہیں الفاظ کے استعمال کا سلیقہ معلوم ہے۔ محاورے اور ضرب الامثال میں کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ دلآویز تراکیب اور بندشوں سے اشعار کی حسن میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ فکر و فن کی انہی خوبیوں کی وجہ سے سراج کی شاعری آج بھی زندہ اور تازہ دم معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اپنے یونٹ 7 کی، اس میں سربراز قلی قطب شاہ اور سراج اورنگ آبادی کے بارے میں پوائنٹ تھے، تو ہم نے یہ 2 پوائنٹ کلیئر کر لیے۔ ہمارا 7 پوائنٹ بھی اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم 8 پوائنٹ کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے ساتھ فری پریپریشن کرنے کے لیے جڑیے فٹافٹ۔ دسمبر بیچ کے لیے کم ٹائم باقی بچا ہے، ہمارا سلیبس بھی ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو جلدی جڑیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کل 8واں پوائنٹ کریں گے ہم۔ اللہ حافظ۔